السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام لوگ مل کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہو چکی ہے۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ اگلا مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا ہے، اس میں حجاج کرام فرائض حج کو انجام دیتے ہیں، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے۔ 10، 11، 12 3 تاریخوں کو قربانی کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کے اوپر قربانیاں واجب ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ بندے کے اوپر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، اور خاص کر امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں خاص کر امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ ہر کام میں بہت ساری حکمتیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے رکھی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اسے سمجھے، اسے جانے، اس پر عمل کرے، تو اللہ رب العزت اسے کامیاب فرمائے گا۔ پہلے کچھ امتیں آئیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ کچھ امتوں کے اوپر احکامات بہت سخت نافذ کیے گئے، جن کی وجہ سے انہیں بہت پریشانیاں ہوتی تھیں۔ کچھ امتوں پہ حکم جو ہے بہت آسان نافذ کیے گئے، جن کے دین میں بہت سہولت ہو گئی، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے درمیانی احکامات کو نافذ فرمایا ہے۔ اس کے حکم نہ ہی بہت زیادہ مشکل ہیں کہ بندہ کر نہ پائے، اور نہ ہی بہت زیادہ آسان ہیں کہ جس سے قوم میں انتشار پھیلے۔ تو درمیانی امت محمدیہ کو رکھا گیا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ درمیانی معاملات میں بھی بندہ اس کو عمل نہیں کر پاتا ہے، ان فرائض کی تکمیل نہیں کر پاتا ہے، جو معاملات اس کے اوپر لازم کیے گئے ہیں ان کو نہیں کر پاتا ہے، تو یہ اس کی خود کی کوتاہی ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بہت آسان اور درمیانی احکام نافذ کیے ہیں جو بندہ آسانی سے کر سکے۔ اور اس میں بھی سب سے بہتر یہ ہے، الگ الگ لوگ فرقہ بازی میں بٹے، اس میں بھی اہل سنت والجماعت جو ہے وہ درمیانی معاملات پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی کچھ کہلاتا ہے۔ اس میں بھی سب سے بہتر اور سب سے درمیانی معاملات، سب سے درمیانی
معمولات جو ہیں وہ اہل سنت کے ہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرمائی ہیں، ہر کام میں آسانی فرمائی ہے کہ وہ اگر اس طریقے سے عمل کرے تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ 50 وقت کی نماز معراج کی رات اللہ کے نبی کو دی گئی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری امت کے لیے 50 وقت کی نماز کا تحفہ ہے۔ تو حضور نے عرض کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ میری امت یہ 50 وقت کی نماز کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، تو اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے کر کے 5 وقت کی نماز کر دی گئی۔ اسی طریقے سے پہلے کے جو معاملات تھے الگ الگ طریقے سے روزے فرض کیے گئے، کسی کے اوپر ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن کا روزہ، کسی کے اوپر پوری سال کا روزہ، لیکن اس امت کے اوپر صرف 12 مہینے میں سے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کے اوپر زکوٰۃ کا 40واں حصہ جو ہے زکوٰۃ کا واجب تھا، یعنی 100 روپے میں سے 40 روپے زکوٰۃ کے، لیکن اس امت کے اوپر 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے زکوٰۃ کے نافذ کیے گئے۔ آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے سبب بتانا مجھے یہ ہے کہ دنیا میں انسان رہے تب اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ وہ نماز پڑھے تو اس کے لیے الگ مزدہ سنایا گیا، روزہ رکھے تو اس کے لیے الگ مزدہ سنایا گیا، زکوٰۃ دے تو اس کے لیے الگ خوشخبری سنائی گئی، صدقہ کرے تو اس کے لیے الگ خوشخبری سنائی گئی، حج کرے تو اس کے لیے الگ خوشخبری سنائی گئی، والدین کی فرما برداری کرے تو اس کے لیے الگ خوشخبری سنائی گئی۔ لیکن وہیں پر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ آسانیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں کہ جن کے سبب مرنے کے بعد بھی ان کا آرام، ان آسانیوں کی سہولت جو ہے وہ ہمارے مرحومین کو ملتی رہتی ہے، جسے ہم ایصال ثواب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایصال ثواب، اس مسئلے میں پہلے صرف معتزلہ نے اختلاف کیا تھا کہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو نہیں پہنچتا ہے، ورنہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے۔ دور حاضر میں معتزلی نہیں ہیں، لیکن ان کے نسل کے کچھ دوسرے لوگ ہیں، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب وہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا کیا غلط ہے۔ کچھ باتیں حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کو میں سناؤں۔ عبادت 3 طریقے سے عبادت کی جاتی ہے، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے، ایک بدنی اور مالی دونوں طریقے کی عبادت ہوتی ہے۔ بدنی عبادت یہ ہوتی ہے کہ بدن سے محنت جس میں کی جائے، نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دینا، یہ مالی عبادت ہے، اور صدقہ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ اور بدنی اور مالی دونوں طریقے کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے حج کرنا، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور حج کے فرائض کو جو انجام دیا جاتا ہے اس میں اسے بذات خود بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ للعبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی جو انسان کے جو کسی چیز کی اصلیت ہوتی ہے، جس کے بغیر وہ چیز معرض وجود میں نہ آئے، اسے مغز کہا جاتا ہے، یعنی دعا عبادت کی حقیقت ہے۔ تو دعا کرنے سے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مقدس سے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایصال ثواب جو کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ تو اگر یہ دعا کر رہے ہیں نیک لوگ، مومنین دعا کر رہے ہیں ہمیں بخش دے اور ہمارے جو ہم سے پہلے بھائی گزر چکے ہیں انہیں مولا تعالیٰ بخش دے، اگر ہم ایصال ثواب کو، دعا کو اپنے مرحومین کے لیے ثابت نہ مانیں تو معاذ اللہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ قرآن مقدس میں یہ بات جھوٹ بیان کی گئی ہے، کیونکہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ لوگ، نیک لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے ایمانی بھائی جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے اللہ رب العزت انہیں بھی بخش دے۔ تو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے۔ اگر ہم یہ نہ مانیں تو قرآن مقدس کا کذب لازم آئے گا، قرآن مقدس کا جھوٹ ہونا لازم آئے گا، اور قرآن مقدس کا جھوٹ ہونا محال ہے۔ دنیا کی کوئی شے بدل سکتی ہے لیکن قرآن مقدس جو فرما دیا گیا وہ نہیں بدل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے کیا کرتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مؤمنین کو بخش دے قیامت کے دن۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، جو ہم دعا مانگتے ہیں، وہ دعا مانگنا شرک ہے، وہ دعا مانگنا غلط ہے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت دکھاؤ، تو قرآن مقدس خود بیان فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مولا تعالیٰ مجھے بخش دے، میرے والدین جو مجھ سے پہلے گزر گئے ان تمام کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے قیامت کے دن۔ تو یہی تو دعا ہم اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ یہ قرآن مقدس پڑھنے کے سبب ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ اب اگر کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل قرآن، کوئی بھی فرقہ کر کے یہ کہے کہ ایصال ثواب کرنا غلط ہے تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مقدس میں غلط بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا بھی انکار کرنا، قرآن مقدس کے ایک حرف زبر زیر کا بھی انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، کیونکہ یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے کہ کتاب پر بھی ایمان لائے، کتاب کے ہر حرف پر بھی ایمان لائے۔ تو قرآن مقدس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایصال ثواب جو کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملتا ہے۔ اب حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو 40 قدم چل کر کے اس کے جنازے کو کاندھا دے گا تو اللہ رب العزت اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس ایسے مسلمان جنہوں نے شرک نہ کیا ہو 3 صفحے مل کر کے اس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت ان 3 سب مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے سبب اس مرحوم کی شفاعت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو آج اگر کوئی اہل حدیث، کوئی بھی اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہلانے والا یہ کہے کہ ایصال ثواب کرنا شرک و بدعت ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں اگر مسلمانوں کی 3 صفحے ایسے مسلمان جنہوں نے شرک نہ کیا ہو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت، اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو ہمیں حدیث پاک سے بھی اس بات کا ثبوت مل گیا کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ ہم قرآن مقدس سے بھی اس بات کا ثبوت مل گیا کہ ایصال ثواب کرنا درست ہے، ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اب میں نے کہا عبادت 3 طریقے سے ہوتی ہے، عبادت مالی ہوتی ہے، عبادت بدنی ہوتی ہے، اور مالی اور بدنی دونوں طریقے کی عبادت ہوتی ہے۔ ہر طریقے کی عبادت کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے، یہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں۔ حدیث پاک کی روشنی میں ایک مالی عبادت کیسے اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری والدہ اچانک سے فوت ہو گئی، اچانک سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
کیا میں اپنی والدہ کی جانب سے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہاں سعد، تم اپنی والدہ کی جانب سے پانی کا ایک کنواں کھدوا دو، اور جو لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ملتا رہے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا کنواں کھدوایا، اس کا نام رکھا گیا سعد کی ماں کا کنواں۔ اگر آج زمانے کے فتنہ گر یہ کہیں کہ ایصال ثواب کرنا شرک و بدعت ہے، تو معاذ اللہ وہ صحابہ کرام انہوں نے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ انہوں نے اس کنویں سے پانی پیا اور حضرت سعد کی والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہا۔ تو آج اگر کہے تو وہ صحابہ کرام کے خلاف ہے، وہ وہابی ہو سکتا ہے لیکن صحابی کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، ایک اور روایت حضرت سعد سے ہے، حضرت سعد بن عبادہ سے ہے، انہوں نے یہی عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں اپنی والدہ کو اگر ایصال ثواب کروں تو اس کا ثواب پہنچے گا؟ دوسری روایت بیان کی گئی ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اپنی والدہ کے لیے جو ایصال ثواب کرو گے اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا۔ یہاں بیٹھو۔ تو حدیث پاک میں حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرے قبضے میں میرے پاس ایک کھجور کا باغ ہے، اب میری والدہ انتقال ہو گئی ہیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اس بات کا کہ میں نے اپنے کھجوروں کا باغ اپنی والدہ کے ایصال کے لیے صدقہ کر دیا، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیا۔ تو وہیں پر حضرت سعد نے باغ صدقہ کیا، غربا مساکین کو بانٹا، اور اس بات کا ثبوت دے دیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ یہ مالی عبادت ہوئی۔ بدنی عبادت، ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کیا کرتا تھا، اب میرے والدین فوت ہو گئے، اب میرے والدین اس دار فانی سے جا چکے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، کوئی ایسا ذریعہ بتا دے جیسے میں دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی ویسے ہی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے والدین کی جانب سے بھی نماز پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے والدین کے لیے بہتر ہوگا، اس کا ثواب تمہارے والدین کو پہنچے گا۔ تم روزے رکھتے ہو، اپنے والدین کی جانب سے بھی روزے رکھ لیا کرو، ان روزوں کا ثواب اللہ رب العزت تمہارے والدین کو عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ ایک عورت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری والدہ کی جانب 1 مہینے کے روزے کی قضا تھی، وہ روزے کی قضا کرتی کہ اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا اب میں ان کی جانب سے روزے کی قضا کروں تو اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ تو حضور نے اس عورت سے کہا اچھا بتاؤ اگر تمہاری والدہ کے اوپر کوئی قرض ہوتا، تمہاری والدہ مقروضہ ہوتی اور تم وہ قرض جس سے قرض لیا تھا وہ ادا کر دیتی تو وہ ادا ہوتا کہ نہیں؟ تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ادا ہو جاتا، جب میں اپنی والدہ کی جانب سے قرض ادا کرتی تو وہ ادا ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا روزہ رکھنا فرض ہے اور یہ اللہ رب العزت کا قرض ہے، تو یہ اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا قرض تم اپنی والدہ کی جانب سے ادا کرو، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ملے گا، تمہاری والدہ کو ملے گا۔ اب وہ عبادت جو مالی اور بدنی دونوں طریقے سے ہوتی ہے، ایک صحابی رسول حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد کے اوپر حج فرض تھا، وہ حج نہ کر پائے، اس سے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا، کیا میں اپنے والد کی جانب سے حج کروں تو اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے گا؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اپنے والد کی جانب سے حج کرو، اس کا ثواب تمہارے والد کو پہنچے گا اور والد کو بھی پہنچے گا، اور ایک حج مقبول کا ثواب اللہ رب العزت تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، مرحوم کی جانب سے حج کرے گا، کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب جس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا اللہ رب العزت اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، اگر
सैकड़ों लोगों के लिए कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ करके इसाले सवाब किया जाए तो सैकड़ों लोगों को बराबर सवाब मिलेगा, और उन 100 से 10 गुना इस इसाले सवाब करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमाएगा। तो ये ईसाले सवाब है। एक हदीस में है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक रास्ते से गुजर रहे थे कि देखा कि 2 कब्रों पर सख्त अजाब हो रहा है, कब्र वाले अजाब में मुलव्वस हैं। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक लकड़ी ली बेरी की और उन कब्रों पर नस्ब कर दी। देखा गया कुछ दिनों के बाद उन कब्रों से जो है वो अजाब सल्ब कर दिया गया। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उसकी वजह पूछी गई तो आपने फरमाया कि इन कब्रों पर हल्के से गुनाह के सबब पेशाब के छींटों से ये लोग नहीं बचते थे, तो इसके सबब इन पर गुनाह हो रहा था। और कुरान ने फरमाया है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ हरी भरी तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करती हैं। तो ये हरी शाख मैंने इसलिए नस्ब की थी, जब तक ये हरी रहेगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह व तहलील करती रहेगी, इसका सवाब मरहूमीन को मिलता रहेगा। इसी से कब्रों पर फूल डालने का सबूत मिलता है, कब्रों पर फूल डालने का सबूत मिलता है कि जब तक फूल तरोताज़ा रहेंगे वो तस्बीह व तहलील बयान करते रहेंगे, मरहूम को इसका सवाब मिलता रहेगा। तो हमें इन बातों से पता चलता है कि हमें ईसाले सवाब करना चाहिए। ईसाले सवाब फरमाया गया, ईसाले सवाब जब बंदा करता है तो मरहूम के लिए हज़रत जिब्रील अमी एक तबाक में ईसाले सवाब लेकर के हाजिर होते हैं और उस मरहूम को पेश करते हैं। तो मरहूम देख करके बहुत खुश होता है और मरहूम अपने अहले खाने की जानिब से इस बात की हमेशा उम्मीद रखता है कि मेरे अहले खाना, मेरे अजीज़ व अकारिब, मेरे इज़्ज़ व अक़रबा, मेरे रिश्तेदार, मेरी औलाद मेरे लिए इसाले सवाब करेगी। तो जो वालिदैन दुनिया में हमारे लिए हम वक्त हासिल रहा करते थे, हमें भी उनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ा है, हमने इस्लाम को भी जो है मॉडर्न बनाना शुरू कर दिया है, तरीक़ा बदल दिया है। ईसाले सवाब मैंने बताया इसमें कहाँ जो है किस चीज़ का जिक्र आया, सिर्फ इसका जिक्र आया उन्होंने कुरान मुकद्दस पढ़ दिया, उन्होंने नमाज़ पढ़ दी, उन्होंने ज़कात दे दी, उन्होंने हज कर दिया, ये ईसाले सवाब किया गया है। आज हम ईसाले सवाब के नाम पर उसका मामला बिल्कुल उल्टा कर दिया है। ईसाले सवाब के नाम पर हम पूरी पार्टियां बना दे रहे हैं, पिंडाल लगा करके शादियां कर रहे हैं, शादियों की तरह खाना खिला रहे हैं। तो मैंने इतनी बातें कुरान मुकद्दस की आयत सुनाई, हदीस पाक सुनाई, सहाबा के अक़वाल सुनाए, कहीं इसमें किसी खाने का जिक्र आया है? नहीं, बल्कि यही जिक्र आया है जिक्र अस्कार किया जाए। खाने पर भी इसाले सवाब होता है, लेकिन पूरी बात सुनिए। खाने पर ईसाले सवाब होता है, उसका सबूत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से है। हदीस पाक में जंग तबूक के मौके पर खाना बहुत कम बचा था। एक किसी सहाबी रसूल ने मशवरा दिया कि ऊँटों को ज़िबा कर दिया जाए, जिससे गोश्त की फरावानी होगी और सहाबा किराम के पेट भर जाएंगे। किसी ने कुछ मशवरा दिया। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, थोड़ा सा खाना हमारे पास है, आप इस पर दुआ फरमा दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो यही भरपूर हो जाएगा। तमाम सहाबा ने खाना जमा किया, खाना सामने रख करके हुजूर ने दुआ फरमाई तो वो खाना इतना हो गया कि तमाम सहाबा किराम ने उसे खाया, खाने के बाद भी वो खाना बच रहा। और एक और रिवायत में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब से हुआ, हज़रत अनस से ये हदीस मरवी आप फरमाते हैं कि मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने थोड़ा सा खाना मुझे दिया, कि हुजूर को तोहफ़तन पेश कर दें। तो मैं हुजूर की बारगाह में लाया, थोड़ा सा खाना था, लेकिन हुजूर ने कहा कि फला साहबी की दावत कर दी जाए, फला साहबी की दावत कर दी जाए। कहते हैं यहाँ तक कि मैंने 100 से ज़ायद लोगों की दावत कर दी और मेरी वालिदा ने थोड़ा सा खाना भेजा था। तो हुजूर ने वो खाना सामने रखा, दुआ फरमाई। हज़रत अनस फरमाते हैं वो खाना इतना हो गया कि सैकड़ों लोगों ने खाया, उसके बाद भी वो खाना बच रहा और खाने में कमी नहीं आई। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, खाना ईसाले सवाब के ज़रिए से भी होता है, लेकिन कैसे होता है? जब वो गुरबा मसाकीन को बांटा जाए, गुरबा मसाकीन को खिलाया जाए, इसके सबब से हमारे मरहूमिन को ईसाले सवाब मिलेगा। लेकिन हम दीन से कितने दूर पहुँच गए। हमारी तो 40 में भी गरीब को नहीं पूछा जाता है, और गरीब को पूछा भी जाता है तो उसे चौखट में मिला करके खिलाते हैं। हक गरीब का है, वो हक मिस्कीन का है, लेकिन बिल्कुल बदल दिया शादियों के तरीके से। हम इतने गिर गए कि अगर 40 में दावत नहीं की तो अगले टाइम वो शादी में नहीं पूछता है।
शादी तक का मामला ख़त्म। कहता है इसने 40वें में हमारे यहाँ दावत नहीं की थी। तो मामला शरीयत का बिल्कुल हमने उलट पलट कर दिया है। जो शरीयत का मामला है इससे तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा। ये तो तुमने शादी में उसने खिलाया, तुमने 40वें में खिला दिया, तो तुमने इस साल सवाब थोड़ी किया है, तुमने तो अपना पर्दा पूरा किया है। ऐसा लगता है नौजवान नस्ल और आगे बढ़ेगी, अगले कुछ दिनों बाद उसमें नीयत लिखना शुरू कर दिया जाएगा। जब बिल्कुल छोड़ते जाएंगे इस्लामी तरीके को तो क्या करेंगे? अभी जो है शादियों के तरीके से मना रहे हैं, कुछ दिनों बाद कॉपी लेके बैठा दिया जाएगा, वही 40वां है नीयत लिखना शुरू किया जाए। तो ये बिल्कुल गलत है। दावत करना 40वें 30वें 20वें में गलत है। ईसाले सवाब किया जाए, सदका खैरात किया जाए, और ऐसा सदका खैरात किया जाए। और गरीब नहीं है तो मस्जिद और मदारिस सबसे बेहतर यह है कि किताबें तालिब इल्म को दिलवा दी जाएँ, मस्जिद में सभी भिजवा दी जाएँ, मदरसे में बच्चों के लिए कुरान मुक़द्दस की किताबें दिलवा दी जाए। ये वो सवाब मिलेगा जो तुम्हें सेठों को खिलाने से, बड़े बड़े लोगों को खिलाने से कोई सवाब नहीं मिलेगा। इससे यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो यही बातें मैं बताना चाह रहा था, बात को गलत तरीके से नहीं लिया जाए। और रहा फातिहा का सवाब, तो हर जायज़ चीज़ पर जिसका खाना जायज़ है उस पर फातिहा दिलवाना जायज़ है। इसके मामले में औरतें बहुत गड़बड़ करती हैं, लौकी पे जायज़ नहीं है, साग। अस्सलामु अलैकुम।